أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جمع کرے. اس کے بعد ایار جیسی کے ذمہ داران کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ دین کی خدمت لیتا رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، مال میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ کہ قرآن کی برکت انسان کی زندگی میں. اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جیسا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، دیکھیں اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان دین کا علم حاصل کرتا ہے، اگر یوں کہوں جو مسلمان فتنوں کے زمانے میں دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من ورائکم زمان صبر، ان قریب فتنوں کا زمانہ آئے گا. ویسے کہ آج فتنے کا زمانہ ہے، لوگ دین سے چھوڑی، مسجد سے بھی لوگ دور ہیں، مسجد سے بھی لوگ دور ہیں. فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان دین کا علم حاصل کرتا ہے، للمتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. کتنے صحابہ؟ 50 صحابہ. آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہی تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کریں، کیونکہ ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے. یاد رکھ، ایک ایک نیکی آپ معمولی مت سمجھیے. جس طرح ہم نے نماز پڑھا ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علیکم بالعلم، علیکم تم علم حاصل کرو. لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیوں ہم علم حاصل کریں؟ انہوں نے کہا کہ فإن طلبہ عبادہ، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے نہیں، صدقہ و خیرات، دین کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. آپ یہاں بیٹھیں گے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، قریب 1.5-2 گھنٹہ آپ کے نام اعمال میں عبادت لکھا جائے گا. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دین کا علم، یعنی کہ ایک ایک نیکی، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ساری، ایک ایک نیکی بہت قیمتی. یاد رکھیں اکرمہ، میں آپ کو بتاؤں ایک نیکی کی کیا قیمت ہوتی ہے، ایک ایک نیکی کی. اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کل حشر کے میدان میں ایک باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، جا کر بولے گا کہ ابو جان مجھے ایک نیکی دے دے. باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ میرے بیٹے تم مجھے ایک نیکی دے دو. بیٹا بولے گا کہ ابو جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں. کتنا پوچھے گا؟ ایک نیکی پوچھے گا. ماں اپنی بیٹی کے پاس جائے گی، جا کر پوچھے گی کہ میری بیٹی ایک نیکی دے دے. بیٹی بولے گی کہ امی جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں. یہ دین کی محفل جو ہے نا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. بلکہ حدیث میں جنت معلوم ہے نا، جنت کہاں ہے؟ جنت 7واں آسمان میں ہے، 7واں آسمان میں جنت.
لیکن زمین کی جنت کون سی ہے؟ دین کا علم ہے. طلب العلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. لوگوں تم جنت سے جب گزرو تو جو نا یہ دنیا کی جنت ہے، وہ کون سا ہے؟ دین کا علم. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ دنیا کی جنت ہے. یعنی کہ میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. آسان اگر زبان میں کہوں میں، قرآن پڑھنے کا فائدہ اس دنیا میں اور موت کے وقت، تیسرا قبر میں، چوتھا حشر کے میدان میں، پانچواں جنت میں. دیکھیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے 5 فائدے ہیں، دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں اور جنت میں. انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے معلوم کریں گے. سب سے پہلی جو بات ہے، یہ جو قرآن جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ جن کے پاس مال تو ہے لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ نعمت سے محروم ہی. یاد رکھ، نعمت سے محروم ہی. یعنی کہ اگر آپ کے پاس قرآن ہے سمجھو کہ آپ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے لوگوں یہ جو قرآن اس پر تم خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم کس پہ خوش ہوتے ہیں؟ بیٹا انجینئر بنتا تو ہم خوش ہوتے نا. ہم لوگ بیٹا ڈاکٹر بنتا تو ہم خوش ہوتے ہیں. وہی بیٹا کو عالم بناؤ، نہیں مول صاحب کیا کمائے گا انہیں بولتے ہم لوگ، کیا کمائے گا. مجھے ایک شخص ملے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے بیٹے کو عمر آباد میں جمائے ہوئے تھے. بچہ حافظ ہونے کے قریب تھا. وہ مجھے ملے، مول صاحب تم تو حافظ ہو گئے، تم عالم بھی ہو گئے، کیا فائدہ ہے تم نا؟ کیا جاب ہے تم نا؟ کیا کمائی ہے تمہاری؟ دیکھیں آج ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا کمائی پر ہے، رزق پر ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں. وفی السماء رزقکم، رزق آسمان میں ہے، میرے اور ہاتھ میں نہیں ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، رزق آسمان میں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، آ کر ہمارے نبی کے دل میں یہ حدیث رکھ کے چلے گئے. دیکھیں جو لوگ رزق سے پریشان ہی نا، یہ حدیث یاد رکھو بس. کیا حدیث ہے؟ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. آپ کا رزق جتنا ہے اتنا ملنے کے بعد ہی ہماری موت آئے. یعنی کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یاد رکھیں. اسی وجہ سے اکرمہ رضی اللہ عنہ، کون ہے اکرمہ؟ ابو جہل. کون ہے ابو جہل؟ کافر ہے نا. ان کے بیٹے اکرمہ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے بیٹے مسلمان ہیں. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ قرآن کو سینے پہ لگا کے بولتے ہیں کہ ھذا کلام ربنا، کلام ربنا، یہ میرا رب کا کلام ہے. آج کبھی ہم نے فخر کیا اس قرآن پہ؟ ہم لوگ فخر کرتے ہیں میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. کبھی ہم نے میرا بیٹا عالم ہے ہم نے فخر کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے اس کی. یہ قرآن کی اہمیت آج ہمارے اندر نہیں ہے، یاد رکھ. جبکہ اللہ نے کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے لوگوں اس قرآن پہ تم خوش ہو جاؤ، یاد رکھ. دوسری جو بات ہے، قرآن ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا، ہم کو کنڑی زبان آتی ہے کسی کو؟ کنڑی زبان ہم پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری زبان نہیں ہے کنڑی زبان. تمل ہماری زبان ہے، ہم تمل پڑھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. لیکن کنڑی زبان جو زبان ہماری نہیں، ہم پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. عربی آپ کی زبان ہے؟ نہیں ہے عربی ہماری زبان، لیکن پھر بھی ہم عربی پڑھتے ہی نا. یہ اللہ کی نعمت ہے. وہی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لولا ان يسر الله على لسان الآدميين لما استطاع احد من الخلق ان يتكلم بكلام الله. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مشکل کرتا دنیا کا کوئی انسان اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا اس قرآن. اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. ہماری زبان نہیں ہے عربی، پھر بھی ہم عربی پڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ کی بہت بڑی اس نعمت کو ہم احساس کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ نعمت ہے، اچھا گھر بنگلہ نعمت ہے نعمت، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی وہ ہے قرآن. یاد رکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن کے کیا کیا فائدے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بات ہے قرآن کے کیا فائدے اس دنیا میں. یہ اس دنیا میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا اس دنیا میں؟ سب سے پہلا جو فائدہ ہے آپ کو ثواب بہت زیادہ ملے گا. آج تک سب سے بڑی برکت قرآن کی ہے، آپ کو ثواب ملے گا. ایک حرف کتنا ثواب ہے؟
10 ہے 20 ہے. الف لام میم کتنا ثواب ملے گا؟ 30 نیکی ملے گا. کبھی ہم نے پڑھتے وقت احساس کیا ہے میں نے الف لام میم پڑھا ہے تو مجھے 30 نیکی ملے گی؟ کبھی ہم نے احساس کیا ہے؟ آج ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ بس چلو ہمارا ہر دن کا ایک ہی ہوتا ہے 2 صفحہ پڑھے ختم کرے بس. نہیں، دل میں احساس کرو قرآن پڑھنے سے مجھے ثواب ملے گا. پورا قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اہل علم نے فرمایا کہ 3 ملین آپ کو ثواب ملے گا. کتنے ملین؟ اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کم از کم آپ کو 3 ملین ثواب ملے گا. رمضان آنے والا ہے نا، تو قرآن ختم کرو. رمضان میں ختم کرو قرآن. کم از کم 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو کم از کم. تو انسان قرآن پڑھے، یہی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فائدہ ہے اس قرآن میں. آپ کو 1 حرف 10 نیکی آپ کو ملے گی. اچھا، اگر آپ کا بیٹا حافظ ہے، باپ کو بھی ملے گا وہ ثواب. آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، بچہ جب تک قرآن پڑھے گا ثواب بچے کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. جو نیکی کا راستہ بتائے گا، نیکی کرنے والے کو وہی ثواب ملے گا، جو بتانے والے کو وہی ثواب ملے گا. اگر آپ باپ ہیں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. بہت بڑی نعمت یاد رکھیں. اسی وجہ سے کبھی ہم احساس کریں ہمارے خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے. یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے. آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. یاد رکھیں ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جناب اللہ ہمارے خاندان میں بھی ایک حافظ عالم ہو. جبکہ انبیاء کی زندگی کو آپ پڑھو، انبیاء سوچتے تھے اللہ ہمارے خاندان میں ایک عالم ہو. سورہ مریم اٹھا کے پڑھیے. سورہ مریم کے شروع میں زکریا علیہ السلام تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں. کون سے وقت میں؟ تہجد میں. ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں تہجد میں؟ اے اللہ مال دے دے، فلاں فلاں دے دے. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اے اللہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے تو عالم بنا دے خاندان میں. اے اللہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، مجھے ایک ایسا اولاد دے دے جو عالم ہو. کیا دعا کرتے ہیں؟ عالم ہو. آج ہم میں سے کسی نے دعا کیا ہے؟ ہو سکتے الحمدللہ نیک لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دعا کیا. دعا کرو. جتنی مائیں یہاں ہیں تہجد میں اٹھ کے دعا کرو اللہ میرے خاندان میں ایک عالم بنا دے، ایک حافظ قرآن بنا دے. بس اس کا فائدہ آپ کو اب نہیں، قبر میں معلوم ہوگا. یاد تک قبر میں معلوم ہوگا. تو بہت بڑی نعمت یاد رکھیں. یعنی کہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے کا سب سے بڑا فائدہ اس دنیا میں ہے کہ اسے ثواب بہت زیادہ ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا. یاد رکھیں. اسی طرح جیسا کہ یہاں ایار جیسی میں قرآن کا انتظام کیا گیا ہے، حفظ قرآن کا. یہ جو لوگ انتظام کریں گے ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا، جو لوگ اس میں تعاون کریں گے اس میں بھی ان کا ثواب ملے گا. جیسا کہ آپ ہیں، آپ کے گھر میں آپ چھوٹا مدرسہ کھولتے ہیں حفظ قرآن کا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. یعنی کہ قرآن کا جو ثواب اتنا ہے کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں پہلا اس دنیا میں جو فائدہ ہے اس قرآن کا، بہت زیادہ ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یعنی کہ اس سے ایک جو چیز اہل علم نے کہا قرآن پڑھتے وقت اس نیت سے ہم لوگ پڑھیں گے ثواب کی نیت سے. یاد رکھیں یہ پہلی چیز ہے. دوسری جو چیز ہے قرآن پڑھنے کا ثواب اس دنیا میں آپ کے گھر میں سکون نازل ہوگا. یاد رکھیں کیا نازل ہوگا؟ سکون. آج گھر میں پریشان ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بیوی شوہر بیوی کا، بچوں لڑائی جھگڑا، نافرمان بچہ گھر میں ہے، سکون نہیں ہے گھر میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن نہیں ہے گھر میں. قرآن نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، وہ گھر میں سکون نازل ہوتا ہے. کیسے سکون نازل ہوتا ہے؟ ایک مثال صحیح بخاری کی روایت ہے. دیکھیے آپ، ایک صحابی رسول قرآن پڑھ رہے تھے گھر میں تہجد میں. کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف. تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت. یہاں تک کہ بادل جو نا ان کے گھر کے قریب ہونے لگتا ہے. بادل. اب یہ صحابی جو ہے نا نماز پڑھتے پڑھتے دیکھتے ہیں کہ بادل ان کے گھر کے قریب ہو رہا. یہ پریشان ہونے لگے، یہ کیا ہو رہا؟ میرے گھر کے بادل قریب ہو رہا ہے. یہ سورہ کہف پڑھتے ہی لیکن بادل قریب ہوتے جاتا ہے. یہ اس کے بعد جلدی جلدی قرآن ختم کرتے ہی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں قرآن پڑھ رہا تھا لیکن ہمارے گھر کے قریب بادل جو ہے نا اتر رہا تھا، بادل ان کے گھر کے قریب آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک السکینہ تنزلت للقرآن. سنو یہ وہ سکون ہے جو تمہارے گھر میں نازل ہو رہا تھا قرآن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. گانے کی وجہ سے نہیں،
کارٹون کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں یاد رکھے۔ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خود آپ کے دل میں سکون نازل ہوگا تو اس آپ کے گھر میں سکون نازل ہوگا۔ آج ہم لوگ گھر میں کہاں پڑھتے ہیں قرآن؟ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا کیسا ہم لوگ گھر میں قرآن پڑھیں؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، ہم لوگ نارمل گھر میں قرآن پڑھتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن صحابہ کس طرح گھر میں قرآن پڑھتے تھے؟ بخاری کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا رجع من سوق، ہم جاب سے گھر میں آتے ہیں یا کچھ خرید فروخت کرنے کے بعد گھر کو جاتے ہیں ہم لوگ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب تم گھر میں جاؤ فاتکع علی فراشی، اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، ان یقرأ 3 آیات من القرآن الکریم، کم از کم 3 آیتیں پڑھو۔ کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں۔ آپ یہاں سے جائیں گے نا گھر میں عشاء نماز کے بعد، گھر میں جانے کے بعد بیٹھ کر 3 آیتیں پڑھو انشاءاللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، مفسر قرآن یوں، جب بھی گھر میں داخل ہو 3 آیتیں پڑھو یاد رکھو، یعنی کہ جتنا ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں سکون نازل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کون سے سورہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ کون سا سورہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سورہ بقرہ۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے کون بھاگ جاتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ گھر اوپننگ میں مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب تم سورہ بقرہ پڑھو، مولوی صاحب پڑھ کے چل جاتی ہیں، آپ لوگ پڑھو نا، گھر آپ کا ہے، ہمیشہ آپ پڑھو، آج تھوڑا پڑھو کل تھوڑا پڑھو۔ کتنے لوگ ہم میں سے، ہمارے گھر، آپ کے گھر میں سورہ بقرہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کے گھر میں آپ 5 سال سے ہوتے رہیں گے، کتنی مرتبہ آپ نے اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا ہے؟ 5 مرتبہ آپ نے پڑھا ہے۔ دیکھو ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے۔ بعض سلف صالحین سے ثابت ہے، کسی نے سوال کیا ایک عالم دین سے، ہم کو کیسا معلوم کرے کہ ہمارے دل میں قرآن سے محبت ہے؟ کیا سوال ہے؟ آپ کے دل میں قرآن سے محبت ہے یعنی کیسا معلوم کرے؟ عالم دین نے جواب دیا کہ اگر آپ کا دل قرآن سے لگتا ہے، آپ کے دل میں قرآن سے محبت ہے، سمجھو کہ آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ اگر ہمارے دل میں قرآن سے محبت ہے تو کس سے محبت ہے ہمارے دل میں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ کریں گے نا محبت قرآن سے؟ کیسی محبت؟ صرف زبان سے یا تلاوت سے؟ تلاوت۔ بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کئی لوگ ہیں عمر ہے 40 سال 50 سال لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، لیکن سب کچھ ہے ان کے پاس، نعمت ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آ رہا۔ کوشش کرو نا، کوشش کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَتَعْتَعْ فِي يَكُونُ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اگر ایک مسلمان قرآن پڑھنے نہیں آتا، کوشش کرتا ہے، الحمدللہ اسے ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب۔ آپ امام کے پاس آ کے بیٹھ کے پڑھیے، نہیں ہو سکتا الحمدللہ آج ہمارے پاس موبائل ہے، امام حرم کی ریکارڈنگ ڈالیے، وہ قرآن پڑھتے نہ سن کر یاد کیجئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یوٹیوب میں قرات ڈالیے، سورہ کوثر، چھوٹی چھوٹی صورت ہے، وہ کس طرح پڑھتے ہیں وہی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کے بغیر ہماری زندگی ناکامیاب ہے۔ سب سے بڑی جو برکت ہے اس دنیا میں، قرآن میں سکون نازل ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہوئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سے اللہ ہم کو ثواب دیتا ہے، بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ دوسرا ہمارے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے۔ تیسرا قرآن پڑھنے کا جو فائدہ ہے، ہم کو شفا ملتا ہے۔ آج کتنے لوگ ڈپریشن میں، دوا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی شفا نہیں ملتا ہے، لاکھوں روپے ڈاکٹر کو ڈالتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے، شفا ہے یہ قرآن، آپ کی دل کی بیماری کو دور کرے گا یہ قرآن۔ اسی وجہ سے بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا قرآن شفا ہے تو ہم کیسا پڑھیں قرآن؟ اچھا قرآن شفا ہے نا تو میں کیسا پڑھوں، کیسا قرآن سے شفا حاصل کروں؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھو آپ کے دل میں یہ نیت ہو اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے تو مجھے شفا دے دے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیماری ہے تو دور کر دے، اللہ میری جو بیماری ہے، میں جو پریشان ہوں اس پریشانی کو تو دور کر دے۔ یہ قرآن شفا ہے، ہر بیماری کا شفا ہے یہ قرآن۔ یعنی کہ قرآن میں اللہ نے شہاد کو کیا فرمایا؟ شفا ہے، اور قرآن کو بھی اللہ نے کہا کہ شفا ہے، لیکن فرق ہے،
اللہ نے کہا کہ فیہ شفاء للناس. دیکھیں قرآن بڑا عجیب ہے, یاد رکھیں. قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. الفاظ دیکھیے قرآن کے. قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے, لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ما ہوا شفا, قرآن ہی شفا ہے. یاد رکھیں, اللہ اکبر, قرآن ہی شفا ہے. شہد میں شفا ہے, لیکن قرآن خود بخود شفا ہے. آپ پڑھیں گے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی یقین کے ساتھ. آج ہم لوگ قرآن پڑھتے لیکن یقین نہیں ہے. چلو پڑھے قرآن, شفا ملتا کہ نہیں کہ معلوم نہیں آتا. نہیں, یقین کے ساتھ پڑھو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. قرآن کی برکت یہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو شفا دے گا. ہر بیماری سے, مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ دیکھیں گے مشہور عالم دین ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, ان کی کئی کتابیں احادیث میں, کئی کتابیں احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے, اب بخاری, مسلم, ابو داؤد, کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. شیخ زبیر علی زئی بہت بڑے محدث ہیں. جب ان کو کوئی ٹینشن ہوتا تو قرآن پڑھتے تھے. کیوں؟ پوچھا گیا کہ آپ ٹینشن ہو تو قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شفا ملتا ہے قرآن سے. کیا ملتا ہے؟ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹینشن ہو تو موبائل اٹھاتے ہیں, چلو کچھ شارٹ ویڈیو دیکھ لیں گے. ہماری سوچ ان کی سوچ بڑا فرق ہے. یاد رکھ, ہماری سوچ ان کی سوچ بہت فرق ہے. یاد رکھ, آج ہم موبائل اٹھا کے جو نا شفا حاصل کر رہے, سکون, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھو آپ کو شفا ملے گی. یہ قرآن انسان تو انسان شفا ہے. قرآن کافروں کے لیے. معلوم ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی, ایک کافر بادشاہ کو بچھو ڈس دیا تھا. بچھو ڈس دیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ ہم تمام کی حفاظت کریں, اگر کسی کو بچھو ڈس دیا تو ہم کیا کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے پھونکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں نا. لیکن صحابہ کیا کرے, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے. سورہ فاتحہ, بچھو ڈسنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہی اسے شفا مل جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وما ادراک انہا رقیہ, پڑھ کر پھونکنے کے لیے سب سے بہترین جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ, ایک سورہ کی بات کرو. قرآن میں کتنے سورہ ہوتی ہے؟ 114 سورہ ہوتی. صرف یہ ایک سورت میں شفا آپ کو ملتا ہے تو 113 سورتوں میں کتنی شفا آپ کو ملے گی. آج ہم لوگ قرآن سے ہم لوگ دور ہیں. یہ قرآن کی برکت آپ کی زندگی میں خود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے حفاظت کرے گا, بس آپ قرآن پڑھو. یاد رکھو, یہ قرآن کی برکت ہے, یہ قرآن شفا ہے. یاد رکھیں. چوتھی جو چیز ہے, کوئی بتا سکتے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس دنیا میں, کتنا ثواب ملے پورا قرآن ختم کرنے سے؟ کتنا؟ 3 ملین, اور بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم از کم 3 ملین. دوسرا کیا فائدہ ہے, گھر میں کیا نازل ہوتا ہے؟ سکینت, سکون نازل ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. آج گھر میں سکون نہیں ہے, مصیبت ہی مصیبت گھر میں, آزمائش, لڑائی جھگڑے شوہر بیوی میں. سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. یاد رکھو. تیسرا کیا فائدہ ہے قرآن میں پڑھے تو کیا ملتا ہے ہم کو؟ شفا ملتا ہے, شفا ملتا ہے. چوتھی جو چیز ہے قرآن, آج دیکھیں ہندوستان کا جو ماحول ہے, ہر طرف سے قتل و غارت کی, ظلم, ہر چیز ہے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے, قرآن کی برکت دیکھیں, آپ کی جان کی حفاظت اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو قرآن پڑھو. یاد رکھو, کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. مشہور واقعہ امام قرطبی نے واقعہ نقل کرتے ہیں. ام جمیل, یہ کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی. ابو لہب جو کافر تھا اس کی بیوی ام جمیل تھی. ام جمیل پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوتی ہے. کسے مارنے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتی ہے پتھر لے کے. ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے رہتے. یہ ام جمیل پوچھتی ہے کہ ابو بکر بتاؤ کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر. یہ ام جمیل مسجد کے اندر آتی ہے پتھر لے کے, کیوں؟ مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اندر آتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی اسے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, لیکن ام جمیل یہ جو ظالمہ جو عورت تھی اس کو نظر نہیں آئے. وہ آ کر دیکھتی ہے کہاں ہے کہاں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی ہے, یہ چل جاتی ہے باہر. پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوتی ہے. اے اللہ کے نبی, ام جمیل آپ کو مارنے کے لیے مسجد کو آئی لیکن آپ نظر نہیں آئے, یہ بڑی عجیب بات, یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر وہ آیت یاد نہیں ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن پڑھو گے, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا,
تمہارے درمیان اور کافروں کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا, کافر تم کو نہیں دیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ام جمیل آ رہی تھی میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا, اسی قرآن نے میری حفاظت کی, اسی قرآن نے. کتنی بڑی دولت ہے آج قرآن. سفر میں ہی پریشانی, قرآن پڑھو. سب سے بڑی نعمت ہے, برکت ہے, قرآن آپ کی حفاظت کرے. امام قرطبی جو مشہور مفسر ہیں, ان کی تفسیر ہے, تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے. اندلس کے رہتے تھے امام قرطبی. ایک مرتبہ گھر میں تھے, ان کی پوری قرآن کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ گھر میں رہتے ہیں, دشمن مارنے کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے. دیکھیں قرآن کی برکت, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آج آپ کے بچے یہاں وہاں جاتے, بولو کہ بیٹے تم قرآن پڑھو, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. بس کچھ بھی ہو جائے اللہ آپ کی حفاظت کرے. امام قرطبی گھر میں رہتے ہی دشمن قتل کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے. مفسر قرآن تھے, قتل کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے. امام قرطبی کیا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. دشمن آ کے دیکھتا ہے گھر میں, لیکن امام قرطبی نظر نہیں آتے, پھر وہاں سے باہر چل جاتا ہے. تو امام قرطبی سے پوچھا گیا, دشمن آپ کو مارنے کے لیے آیا لیکن آپ نہیں تھے. تو امام قرطبی نے کہا کہ وہی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اللہ نے کہا جب تم قرآن پڑھو تمہارے درمیان کافروں کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا, کافر آپ کو نہیں دیکھے گا. آپ کو نہیں, کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. تو خاص طور پر سفر وغیرہ میں اگر آپ کو اس طرح اندیشہ ہے دشمن کا کوئی اس طرح, تو آپ قرآن پڑھو. چھوٹی چھوٹی صورت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص پڑھو انشاءاللہ. یہ چوتھی چیز ہے, قرآن کی برکت ہماری زندگی میں, خود ہماری زندگی. اس کے بعد قرآن کی برکت جو ہے نا ہماری زندگی میں, بلکہ اللہ کا ڈر کتنے لوگوں کے پاس آج ہے. یہ جو ڈر ہمارے دل میں کتنے لوگوں کے پاس آج. ہم سامنے تو مسلمان نظر آتے ہیں, سامنے تو داڑھی سب کچھ, لیکن اندر ہمارے اندر کیا اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے الحمدللہ نیک لوگ بھی ہیں, لیکن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آنے کے لیے قرآن پڑھو. یاد رکھو قرآن کی تلاوت, جیسا کہ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا. کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. آج ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا نا. ہم قرآن نہیں پڑھتے, الٹا ہم موبائل, گانا, فلم, میوزک, ڈرامہ, سیریل, اس کے پیچھے ہماری زندگی ہوتی. اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ آیت پڑھتے ہیں ان عذاب ربک لواقع, بے شک قیامت قائم ہونے والا ہے اور جہنم کا عذاب حق. یہ آیت کا ترجمہ, یہ آیت پڑھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں. اتنا روتی کہ 20 دن تک بیمار پڑ جاتے ہیں. کتنے دن ہیں؟ 20 دن. کبھی ہم نے قرآن پڑھتے وقت ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا ہے, یاد رکھیں. جبکہ ہمیں سے ہر انسان کو خواہش ہے نا کہ مومن بنے. مومن ہر انسان کی خواہش. قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. کیا ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکلا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے وقت کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے؟ نہیں. کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. سب سے بڑی نعمت, یاد رکھ, سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو قرآن, بلکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اپنی بیوی کے پاس جاتے رہے, جا کر رونے لگتے ہیں. ان کی بیوی کے پاس جا کر رونے لگتے ہیں. ان کی بیوی پوچھتی تھی تم کیوں روتے ہیں, کیوں روتے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ آیت یاد آ گئی. کون سی آیت ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر انسان کو پل صراط میں گزرنا ہے. یہ آیت یاد کر کر کے روتے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ. کتنی عجیب چیز ہے. آج ہم لوگ یہی قرآن سے ہم لوگ دور ہیں, اسی قرآن سے ہم لوگ دور ہیں. صحابہ سوچتے تھے قرآن پڑھتے تھے روتے تھے. بلکہ ایک کتاب ہے ابو اسحاق السبیعی کی, انہوں نے کتاب کا جو نام ہے قتل القرآن, یعنی کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی قرآن پڑھنے کی وجہ سے. اس میں ایک واقعہ نقل کرتے, زراوہ بن نوفہ قرآن پڑھتے ہی وہ, جب وہ آیت پہ گزرتے ہی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب قیامت قائم ہوئی تو سور پھونکی جائے گی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پڑھتے ہی اتنا روتے ہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے ان کی روح نکل جاتی ہے. کبھی ہمارے دل میں قرآن پڑھتے وقت اللہ کا ڈر آیا ہے؟
کوشش کرو قرآن پڑھتے وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آئے. یہ قرآن کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن پڑھنے والوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, یاد رکھیں. وہی تو سورہ رحمان میں اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں, سونے کی جنت ہے, یاد رکھیں. 2 سونے کی جنت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا ڈر اگر کسی کے دل میں ہے, معمولی چیز نہیں. یہ جو ڈر اگر کسی کے دل میں آ جائے سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اس کو جنت دے گا, یاد رکھیں. اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا, اللہ آپ کو جنت دے گا اگر آپ توحید پرست ہیں. بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے, ایک باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں نا, میری وفات ہو جائے, میری باڈی کو تم جلا دو, راکھ راکھ کر دو, اچھی طریقے سے جلا دو. جلانے کے بعد تھوڑا راکھ اٹھا کے جو نا سمندر میں پھینک دو, تھوڑا راکھ میدان میں پھینک دو. اسی نے باپ کا انتقال ہوا, بچوں نے باپ کی باڈی کو جلایا, جلانے کے بعد ان کے راکھ تھوڑا سمندر میں پھینک دیا, تھوڑا میدان میں پھینک دیا. اس کے بعد صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورے سمندر, پورے راکھ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتی, پورا راکھ جو ہے اللہ تعالیٰ جمع کر. اللہ کے لیے آسان ہے, فعال لما یرید, اللہ کے لیے آسان. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جمع کرتے ہیں. پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو نے ایسے کیوں کہا اپنے بچوں سے کہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی کو جلا کے راکھ پہ سمندر میں کر دو, ایسے کیوں کہا تو نے؟ وہ نیک انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے, یاد رکھے. اللہ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے. آج ہمارے پاس ہے, تنہا روم میں ہم ہیں, کیا ہمارے دل میں اللہ کھڑا ہے؟ کوئی نہیں, کیا ہمارے دل میں اللہ کھڑا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ چیز ہے جو آپ کو جنت تک لے کر جائے گی. اللہ نے کہا کہ کیا صرف تو نے میرے ڈر کی وجہ سے اس طرح کہا؟ وہ بندہ نے کہا کہ ہاں اللہ میرے دل میں تیرا ڈر تھا, اس وجہ سے میں نے کہا کہ نا میری باڈی کو راکھ راکھ کر کے سمندر میں پھینک دو. اللہ نے کہا کہ چل میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. کچھ نہیں بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں قرآن ہونا چاہیے. پڑھیں گے نا قرآن انشاءاللہ, پڑھے قرآن. خاص طور پر جو ہے نا امام حرم کے جو ریکارڈنگ ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا الحمدللہ بڑے اچھی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, آپ سنو, انشاءاللہ اس سے آپ کے دل میں جو ہے نا اللہ کا ڈر جو ہے نا پیدا ہوگا. قرآن کی جو برکت ہے اس دنیا میں, اس دنیا میں تو کیا کیا برکت ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں کیا کیا برکت ہے قرآن کی؟ سب سے پہلے ثواب ملے گا, دوسرا سکینت نازل ہوگی, اور کیا نازل ہو؟ شفا ملے گا. احسنت. اور دل میں کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. یعنی کہ اگر انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن سے اپنا لگاؤ ہے, اللہ اسے حسن خاتمہ نصیب کرے گا. کیا نصیب کرے گا؟ اچھی موت, جو آج ہر انسان خواہش کرتا ہے. اگر آپ خواہش کرتے ہیں اچھی موت تو قرآن پڑھو, یاد رکھو قرآن سے اچھی موت ملتی ہے. یاد رکھو امام زاہبی نے ایک واقعہ نقل کرتی ہے, سیرۃ اعلام النبلاء. مفسر قرآن تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ, عبداللہ بن عباس مفسر قرآن. علماء نے کہا کہ واقعہ صحیح ہے. جب ان کا انتقال ہوا طائف میں, آج بھی آپ عمرے جاتی ہیں تو طائف کو لوگ جاتی ہیں, وہی ان کی قبر. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے, پوری زندگی انہوں نے قرآن میں گزارا ہے, پوری زندگی. جب ان کی وفات ہوتی ہے ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے, تو ایک سفید پرندہ ان کے کفن میں گھس جاتا ہے. اس قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نیک نفس, چل اللہ تجھ سے راضی ہو گیا, تو جنت پر داخل ہونے والا ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ پوری زندگی قرآن میں گزارا. یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر, یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو قرآن سے محبت آپ کو اچھی موت کی علامت ہے. بلکہ مشہور تفسیر ہے ہمارے پاس اضواء البیان, امام شنقیطی صاحب, اضواء البیان, ان کی پوری تفسیر. امام شنقیطی سعودی عرب کے مشہور عالم دین, دیکھیے انہوں نے پوری تفسیر انہوں نے لکھی, اکثر تفسیر انہوں نے لکھی. لکھنے کے بعد حج کرے انہوں نے, حج کے فوری ان کی وفات ہوئی. اہل علم یہ فرمایا کہ جس کی موت حج کے بعد ہو جائے حسن خاتمہ کی دلیل ہے, اچھی موت کی علامت, اچھی موت کی علامت. قرآن مفسر قرآن تھے, حج کے فوری ان کی وفات ہوئی, یہ اچھی موت کی علامت ہے نا. تو آپ کا تعلق کس سے ہونا چاہیے بھائی؟ گانا سے؟ کس سے؟ قرآن سے. یہی قرآن ہے جو آپ کو اچھی موت دے گی, یاد رکھیں. تو یہ قرآن کا فائدہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی موت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. بلکہ آپ دیکھیں قبر میں بھی قرآن کی برکت, قبر میں یاد رکھیں
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی جب ایک انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں انسان کو تو آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک اس بندے کو عذاب مت دو پاؤں کی طرف سے آتے ہیں فرشتے آتے ہی پاؤں کی طرف سے تو آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک اس بندے کو عذاب مت دو پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے آواز آتی ہے کہ لا سبیل لک اس بندے کو عذاب مت دو تو کیوں کیونکہ وہ بندہ تھا جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر سورہ ملک جو پڑھے گا اسے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچائے گا سورہ ملک ایک سورہ کی بات کر جو رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے اس رات اگر اس کی وفات ہو جائے اللہ عذاب قبر سے بچائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے قرآن کی برکت قبر میں یاد رکھے بلکہ قبر میں چھوڑیے قبر سے نکلنے کے بعد کہاں آتی ہے قبر سے نکلنے کے بعد حشر کے میدان صحیحہ کی روایت ہے جب انسان قبر سے نکلتا ہے نا ڈر ہوتا ہے انسان کو صحیح بات کیونکہ قبر کا حشر کا جو ماحول ہے قرآن نے اللہ نے اس کا ایک منظر کھینچتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہوں گے صرف آواز کس کی آئے گی ہمس مفسرین نے کہا کہ ہمس کسے بولتی جیسا کہ کوئی انسان ڈرنے کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے اس کے منہ کانپنے لگتا ہے پورے حشر کے میدان میں صرف منہ کانپنے کی آواز آئے گی بس اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی بس یہ ماحول ہوگا حشر کے میدان وہی اگر حافظ قرآن نے جو قرآن پڑھتا تھا جب قبر سے نکلے گا شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک خوبصورت انسان اس سے ملاقات کرے گا قبر سے نکلنے کے بعد کالرجل الشاحب ایک خوبصورت انسان اس سے ملاقات کرے گا وہ انسان پوچھے گا کہ تو کون ہے وہ بولے گا کہ میں تیرا قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا اس کا ثواب ہوں یاد رکھے میں اس کا ثواب ہوں حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ رہے گا یہ انسان جو آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا قرآن کی برکت قبر میں بھی ہے قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں بھی ہے حشر میں کیا ہے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کیا پہنائیں گے تاج پہنائیں گے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تاج پہنائیں گے کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کی تو قرآن کی نعمت قبر میں حشر میں بلکہ جنت میں بھی یاد رکھے جنت میں ایک دنیا میں صدقہ و خیرات ہے لیکن جنت میں نہیں ہے لیکن جنت میں ایک نیکی ہے وہ کون سی نیکی ہے قرآن کی تلاوت یاد رکھے قرآن کی تلاوت حدیث میں آتا ہے کہ ارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے قرآن پڑھتے جا جنت میں اپنے درجات بلند ہوتے جا کتنی بڑی نعمت آپ حافظ قرآن نہیں تو چھوٹی صورتیں آپ یاد کرو آپ کو 2 صورتیں یاد ہی 10 آیتیں یاد ہی 20 آیتیں 20 درجہ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو نا کتنے لوگ ہم میں سے قرآن پڑھتے ہیں بولتے ہیں کہ مصعب ہماری عمر ہو چکی ہے ہم کہاں سے پڑھنا ہے قرآن ہماری عمر ہو چکی نہیں قرآن سے اپنا دل لگاؤ قرآن سے اپنا دل جب آپ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی زندگی میں برکتیں نازل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے یعنی کہ میرا جو عنوان ہے قرآن کی برکت انسان کی زندگی پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے گا گھر میں سکون نازل ہوگا ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے اور بہت ساری نعمتیں اللہ مال بھی اللہ تعالیٰ دیں گے کتاب انزلناہ الیک مبارک یہ قرآن مبارک ہے برکت ہے لمبی عمر چاہتے ہیں تو قرآن پڑھو یاد رکھیں مبارک ہے قرآن مال چاہتے تو قرآن پڑھو کیونکہ قرآن مبارک ہے مفسرین نے فرمایا کہ مبارک عموم ہے یعنی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا ہر چیز میں سب چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا بس آپ قرآن پڑھو یہ برکت ہے قرآن قبر میں اللہ عذاب قبر سے بچائے گا کتنی بڑی نعمت کیا پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں کون سا سورہ ہے سورہ ملک حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات یاد رکھیں اور قبر سے نکلنے کے بعد وہاں کیا نعمت ہے ایک خوبصورت انسان ہم کو ملے گا وہ بولے گا کہ جو نا میں تیرا قرآن کا ثواب جو تو قرآن پڑھتا تھا حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا اسی وجہ سے اہل علم یہ فرمایا یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی قبر میں بھی حشر میں بھی یہاں تک کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی بہت بڑی نعمت ہے قرآن اس نعمت کو احساس کرو بتائیے آج کیا دن ہے سنڈے ہم نے کتنے لوگ ہم میں سے قرآن پڑھا ہے ہفتے کے دن ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھا ہے بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ امام حارث کے پاس داخل ہوتے ہیں امام حارث رونے لگتے ہیں امام ابو داؤد پوچھتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں کسی کی وفات پر یا بزنس لاس ہو جائے اس وجہ سے ہم روتے ہیں
امام حارث کہتے ہیں کہ میں صرف اس وجہ سے روتا ہوں کیونکہ کل میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. یاد رکھیں, کیا نہیں پڑھا ہے؟ کل میں نے قرآن نہیں پڑھا. یہ جملہ یاد رکھو, یاد رکھو, قرآن نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی نحوست ہے. یاد رکھو, کم از کم جب بھی گھر میں داخل ہو تو کتنی آیتیں پڑھنا ہے؟ 3 آیتیں. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کم از کم 3 آیتیں پڑھو. آپ کے دل میں ہمیشہ قرآن پڑھتے رہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ قرآن ہماری زندگی کا نور ہے, بلکہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کام آئے, یہ قرآن جو ہے نا ہمارا کام آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دل میں قرآن آنے کے لیے کون سی دعا ہے, کسی کو یاد ہے؟ جیسا کہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, ہر جگہ ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اس طرح ہمارے دل کے ہر کونے میں قرآن آ جائے. کیا ہے دعا؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا. یہ دعا یاد کرو, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اللہ میرے دل کے موسم کو تو قرآن بنا دے. جس طرح کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے, ہمارے دل کو اگر قرآن پڑھنا, پورے دل میں اگر قرآن بسنا چاہتا ہے تو یہ دعا کا اہتمام کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پھر اس کے بعد دوبارہ IRGC کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کو منعقد کیا. اللہ ان لوگوں سے ہمیشہ دین کی خدمت لیتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.